تو 3 وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے وطر کو مغرب سے مختلف کرنا ہے، کیونکہ المستدرک للحاکم میں صحیح ابن حبان میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے مغرب سے مختلف کرو. اور مغرب سے مختلف کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ 2 طریقے ہیں. ایک وہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آیا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد اگر کسی اپنے غلام کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس کے دوران بول سکتے ہیں، اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھا کرتے تھے. یہ مغرب سے مختلف کرنے کا ایک طریقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن خزیمہ میں، ابن حبان میں، المستدرک الحاکم اور کئی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ دوسرا جو تشہد ہے نا، جو 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد ہے وہ نہیں بیٹھتے تھے. مغرب میں تو ہم بیٹھتے ہیں نا، تو دوسری رکعت میں بھی وہ جلسہ استراحت کرتے تھے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، چونکہ یہ آڈ رکعت ہے، تو پھر یہ رفع الیدین سے شروع ہوگی. یہ بھی اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تیسری کو ہے رفع الیدین ہوگی، رفع الیدین سر آڈ رکعت سمپل فارمولہ ہے رفع الیدین کے ساتھ. رفع الیدین کتنے ہونے ہیں؟ 4 رفع الیدین تو اتفاقی ہے. نماز شروع کرتے وقت، ہر رکعت میں رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت 3 ہو گئے، اور 2 رکعتوں سے اٹھ کے یعنی تیسری رکعت کے اندر یہ 4 ہے، اور 5واں 2 سجدوں کے درمیان ہے. اس کے علاوہ بھی اگر جس کو جتنا شوق ہے کرتا رہے، ہر اٹھن بیٹھن پہ کرے، اس کی مرضی. یہ ایٹ لیسٹ ایٹم لیول ہے. اچھا جی، اب وطر میں چونکہ وہ مختلف اس طرح کرنا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جب آپ تیسری رکعت میں ہوں گے، چاہے وہ الگ سے پڑھ رہے ہوں آپ، چاہے وہ آپ فصل کر کے یعنی سلام درمیان والے دونوں پھیر کے اس کے بعد پڑھ رہے ہوں، تو جب آپ تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں سورت ملا لیں گے، اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت. آج کلپ چڑھ گیا ہوگی کہ اصل دعا کیڑی ہے، ٹھیک ہے. تو اور اس میں آپ ارسال الیدین اگر کیے ہوئے تو اس حالت میں پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے آپ رکوع سے پہلے. صحیح بخاری میں 1002 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں وہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت وطر کی قنوت کی دعا جو ہے وہ رکوع کے بعد کیا کرتے تھے. آپ نے صرف 1 مہینہ رکوع کے بعد کی، وہ کافروں پہ بددعا کی تھی قنوت نازلہ. آپ ہمیشہ رکوع سے پہلے کرتے تھے. رکوع سے پہلے کیسے ہے؟ سورت ملائی، اس کے بعد یہ آپ نے پڑھ دیا اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ دعا پوری کی، پھر آپ رفع الیدین کر کے رکوع میں چلے گئے. اور دوسرا طریقہ جو کم از کم 3 تابعین سے ثابت ہے اور سیدنا عمر سے بھی ثابت ہے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں، مستدرک الحاکم میں، صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر ڈیٹیل سے مل جائے گا آپ کو کہ سیدنا عمر جو ہے وہ تکبیر کہتے تھے دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے. یعنی سورت ملا لی، اس کے بعد سورت ملانے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کیا، تکبیر کہی، اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے آپ نے دعائے قنوت مانگی. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے ہوتے کیونکہ یہ قنوت نازلہ نہیں ہے، یہ عام قنوت ہے. عام قنوت میں ہاتھ باندھے جاتے ہیں یا ارسال الیدین کر کے آپ پڑھیں. ہاتھ اٹھانے والی کافروں پہ بددعا ہے، اور وہ ہوتی بھی رکوع کے بعد ہے، اور وہ ہوتی بھی عموماً فرض رکعت جو فرض نماز ہے اس کی آخری رکعت میں رکوع میں جانے کے بعد ہوتی ہے جو سنت ہے. وہ آپ کو قنوت والا چیپٹر مشکات میں مل جائے گا، وہ 2 ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے حدیث مل جائے گی. اور جو قنوت وطر کے اندر کوئی قنوت نازلہ کرنا چاہتا ہے تو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن صحابہ کرام سے، ابی بن کعب سے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، جس میں دعائے قنوت بھی انہوں نے پڑھی اور ساتھ درود شریف بھی پڑھا اینڈ کے اوپر، اور بھی دعائیں مانگی، وہ آپ کر سکتے ہیں. نماز وطر میں بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کس طریقے سے پڑھنا ہے. اب اس کی جو آخری رکعت ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جس میں آپ نے سورت ملانے کے بعد دعائے قنوت پڑھنی ہے. سنت یہی ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھیں، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی ثابت ہے. تو بہرحال فرض کیا ہم وطر کی تیسری رکعت میں پہنچ گئے ہیں، ہم نے سورت بھی ملا لی ہے. اگر ہم وضع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو میں اسی سے سٹارٹ لیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے اس کے بعد کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر.
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر اسی طریقے سے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے.